اپنے اعمال بد تے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، اپنے اعمال بد تے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں۔ کون ہے تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں۔ میرے اللہ ایمان سلامت رہے، میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں۔ دنیا کا پیسہ ٹھگ کر کے جا رہا تھا، بیٹا کو مرنے سے پہلے سمجھا رہا ہے کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو کسی سے مت کہنا کہ میرا باپ مرا ہے، ورنہ اس کو بھی پیسہ دینا ہوگا، اس کو بھی پیسہ دینا ہوگا، میں تم کو مالا مال کر کے جا رہا ہوں، دیتے دیتے کنگال ہو جاؤ۔ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بیٹا رو رہا ہے، تو پوچھنے والا، قرض لینے والا آیا کہ یہ تمہارا باپ تھا؟ کہا میرا باپ نہیں تھا، میرا یار جا رہا ہے۔ دوسرا رونے والا دیکھا، سوچا کہ یہی بیٹا ہوگا، تو قرض والے اس کو پوچھ رہے ہیں یہ تمہارا باپ تھا؟ کہا باپ نہیں تھا، میرا دلدار جا رہا ہے۔ تیسرا رو رہا تھا، مسلمان تھا، سمجھ گیا کہ یہ مکار مر کر کے جا رہا، دوسرے کا قرضہ مار کر کے جا رہا، اور بیٹے کو سمجھا دیا ہے کہ بتانا نہ مت کہ میں مرنے والے کا بیٹا ہوں، ورنہ سب کچھ وصول کر کے یہ لوگ چلے جائے۔ تو وہ ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے اے میرے پروردگار خبردار رہنا، یہ بھومیار جا رہا ہے۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی۔ سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ کہنو کہ اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 6 تو 5 پیٹی۔ کہنو کہ اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 6 تو 5 پیٹی۔ گھوڑا سے بدتر 6 اج کو جوان، ہرے مسلمان ہرے مسلمان ہرے مسلمان ہرے مسلمان۔ لے لیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ تیسرا پیغام تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا، تیزی سے نکل جائے گا۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بیٹی کی شادی کراتا ہے، ہر باپ کی ذمہ داری۔ اس پیغام کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ دیکھیں گے جب لڑکی کی شادی ہوتی تو اس سے پہلے محلہ سماج کی رشتہ دار عورت جمع ہو جاتی، لڑکی کو اپٹن لگاتی، وہ لڑکی من مار کر کے بیٹھی رہتی، ہنستی ہی نہیں، اس کی ہنسی اڑ جاتی۔ ادھر سماج سے لڑکی، محلے کی ساری لڑکی جمع، محلے کے سارے رشتہ دار جمع، لڑکی کو اچھا کپڑا پہنایا جا رہا، لڑکی خوش نہیں ہے، غم میں ہے۔ لڑکی کو بنایا جا رہا، سنوارا جا رہا ہے، لیکن لڑکی غم میں ہے۔ تو دادی نے پوچھا کہ پوتی تو چاند کی طرح لگ رہی ہے، اتنی خوبصورت ہے، کون سے غم میں ڈوبی ہوئی ہے؟ وہ 2 غم میں ڈوبی ہوئی رہتی ہے، دھیان دیجیے گا۔ ایک غم یہ ہوتا ہے کہ میں جا رہی ہوں میکے سے سسرال، میرا گھر چھوٹ رہا ہے، ماں باپ چھوٹ رہے، خاندان چھوٹ رہا ہے، ایک غم تو یہ ہوتا ہے۔
दूसरा गम ये होता है कि ये लोग तारीफ कर रहे हैं, इन लोगों की तारीफ से क्या होने वाला है? मुझको जिसके लिए दुल्हन बनाया जा रहा वो तारीफ करेगा तब काम की बात होगी। दूसरी बात को याद रखिएगा। अब क्या हुआ, काजी साहब आए रजिस्टर लेकर के तैयार, ये वकील है, ये गवाह है, वो अभागा है, वो अगवा है, सारे लोग लुंगी और गमछा के चक्कर में आकर के बैठे हुए। अब क्या हुआ, इधर से लड़का तैयार, उधर से लड़की तैयार। लड़की की तरफ से इजाजत लेकर के लोग आ गए, लड़का की तरफ से लोग इजाजत लेकर के आ गए। अब क्या हुआ, दो बोल सिर्फ बोले गए। लड़की से पूछा कबूल है, तो उन्होंने कहा कबूल है। लड़का से पूछा कि कबूल है, तो कबूल है। अब क्या हुआ, वो लड़की जो अपने बाप की थी, खानदान की थी, समाज की थी, अब उसने सब कुछ छोड़ा, वो किसकी हो गई? शौहर की हो गई। शौहर का घर उसका अपना घर, शौहर का दोस्त उसका दोस्त, शौहर का दुश्मन उसका दुश्मन। अपने पुराने घर को भूल गई, नए जोड़े के साथ जिंदगी गुजारने का क़यामत तक का फैसला कर लिया। लेकिन अफसोस की बात, हमने कलिमा पढ़ा, उसमें भी दो जुमले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम खुदा के भी नहीं हो सके, नबी के भी नहीं हो सके, उस नई दुल्हन से हम बदतर। तीसरी बात याद रखिए, अल्लाह के रसूल की मजलिस है, दूल्हा बैठा हुआ है, पंखा मत चलाइए, पंखा ये ऊपर हमको भेज देगा, ये तो पसीना आता ही रहेगा, ये तो बयान की वजह से पसीना आता है, पंखा छोड़ दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल ने दूल्हा बाबू से कहा, देखो दुल्हन की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। या रसूल अल्लाह, ये तो रानी बन करके रहती है, कमाते हम हैं, ये तो रानी बन करके रहती है घर में, इसकी कुर्बानी कहाँ मुझसे ज्यादा है? कहा नहीं, इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो कैसे? कि अगर तुमसे कहा जाता कि निकाह करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, ख़ानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे ही रह जाते, निकाह नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर, एक क्या निकाह हुआ है कि पूरे ख़ानदान को तुम्हारे वास्ते छोड़ दिया, इसकी जितनी बड़ी कुर्बानी है तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। आपको तजर्बे की बात बताता हूँ, औरत कितनी बड़ी दौलत है इसका अंदाज़ा आप उससे पूछिए जिस बूढ़े की जोरू इंतकाल कर गई, उसको घर काटने के लिए दौड़ रहा है, आपको जिंदा नजर आ रहा लेकिन अंदर से वो मर चुका है, उसका हौसला खत्म हो चुका है। उस बूढ़े से पूछिए जिसकी बीवी चली गई, उसकी जिंदगी जहन्नम है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। आपको औरत की कदर मालूम हो जाएगी उस बच्चे से पूछिए जिसकी मां मर गई है, वो बच्चा तबाह हो जाता है। औरत कितनी बड़ी जात है, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। औरत का कोई घर होता ही नहीं है, तजुर्बा कीजिए आप, देखिए वो कहां पैदा हुई थी, बाप के घर में। जिंदगी कहां गुजार रही थी, शौहर के घर में। इंतकाल कहां आकर के किया, बेटे के घर में। उसका कोई अपना घर नहीं होता, कभी बाप के लिए कुर्बान, कभी शौहर के लिए कुर्बान, कभी बेटे के लिए कुर्बान। सबसे अजीब रिश्ता आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, मियाँ बीवी से ज्यादा अजीब रिश्ता कोई नहीं है। शादी से पहले लड़का को लड़की से कोई मतलब नहीं, लड़की को लड़का से कोई मतलब नहीं। जैसे ही शादी हुई, घर में दौलत में भी शरीक, आबरू में भी शरीक, गम में भी शरीक, खुशी में भी शरीक, हर चीज में शरीक हो गई। इसके बगैर उसकी जिंदगी नहीं, उसके बगैर इसकी जिंदगी नहीं। दो मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। पहली रात है, लड़की मैके से ससुराल आई है, शौहर से एक जुमला कहा कि देखो मैं इतनी दूर से आई हूं, तुम्हारी बीवी बन करके आई, तुम गए मुझको लेकर के आए, इस घर में अपने भाई से झगड़ा मत करना। कहा तुम हमसे मतलब रखो, हमारे भाई से मतलब मत रखो। कहा इसलिए कह रहे इसमें तुम्हारा ही भला है, अपने भाई से अगर झगड़ा करोगे तो तुम्हारी औलाद हमारी औलाद आपस में झगड़ा करेगी, मेल मोहब्बत से नहीं रहेगी। शौहर ने खुश होकर के बीवी से पूछा, ये बताओ मेरी जेब में बहुत पैसा है, तुमको कौन सा कपड़ा खरीद करके दूं, कौन सा खाना खिलाऊं, तुमको कौन सा नाम दूं। देखिए उस लड़की का जवाब, आप जो कपड़ा मुझे दे देंगे वही सबसे अच्छा कपड़ा होगा, आप अपनी पसंद का जो खाना खिला देंगे वही खाना मेरे लिए अच्छा होगा, जो नाम आप दे देंगे वही सबसे अच्छा नाम होगा। तो शौहर ने कहा अल्लाह की बंदी, मैं तुम्हारी पसंद पूछना चाहता हूं, तुम्हारी भी कोई पसंद है कि नहीं है?
تو لڑکی کا جواب سنیے، اگر میری اپنی کوئی الگ پسند ہوتی آپ کے علاوہ تو میں شوہر ہوتی، بیوی نہیں ہوتی۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں کی عمر بیٹی کی عمر دونوں کی عمر برابر، ماں کا نام فاطمہ، بیٹی کا نام عائشہ۔ ماں کی مجلس میں بیٹی مسکرا دیتی، تو ماں نے پوچھا بیٹی کیوں ہنستی ہو، ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ کا خیال آیا، کیا خیال آیا؟ کہ میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ سمجھ میں آ گیا؟ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، بیٹی تکبر کرنے کے راستے پر جا رہی ہے، فخر ہو رہا ہے، سوچا ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ کہ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، بیٹی تم نے سچ کہا۔ لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ اماں کس بات پر ہنس رہی ہے؟ کہا کہ بیٹی انتقال کرے گی، قبر میں پہنچے گی، ایک وقت آئے گا، میں بھی انتقال کروں گی، قبر میں پہنچوں گی، ایک وقت آئے گا اور تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا، قبر سے نکلو گی تم بھی جنت میں جاؤ گی، میرے حق میں فیصلہ ہوگا، میں بھی قبر سے نکلوں گی جنت میں جاؤں گی۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جس وقت تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جس وقت میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، 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 حشر تک انہی کے گھر پر، حشر تک انہی کے گھر پر ہے محمد کا قیام، حشر تک انہی کے گھر پر ہے محمد کا قیام۔ چوتھا پیغام سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ جیتے جی کم، مرنے کے بعد زیادہ قدر کریں گے۔ بیوی کے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر دو چار ہماری طرف مجنون نے ہاتھ اٹھایا، ہم لوگوں کو سیدھا رانچی پہنچانے کا ارادہ ہے۔ چوتھا پیغام بڑی امید کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک تہائی جلسہ نکل گیا، محبت سے آپ سن رہے ہیں، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ساس کا بہو سے جھگڑا ہوتا ہے، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جھگڑا ختم کیسے ہوگا، اس کا حل بتا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، میں ایک اچھا کام کر رہا لیکن آپ ہماری طرف دھیان دیجئے، جلسہ آپ کا تیزی سے نکل رہا ہے۔ چھوٹا بچہ، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جھگڑا کرتا ہے، یہ راز کیوں بتا رہا ہوں۔ وہ اپنی پسند کی چیز لینا چاہتا ہے، جب تک آپ نہیں دیں گے وہ اپنے بھائی سے جھگڑا کرتا رہے گا۔ یہ ہوتی ہے بچے کی جھگڑے کی وجہ۔ بھوجائے سے نند جھگڑا کرتی ہے، نند سے بھوجائے جھگڑا کرتی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ نند کہتی ہے کہ یہ بھوجائے ہم کو روکنے ٹوکنے والی کون ہوتی ہے، ہماری مرضی ہے جس سے بات کریں، ہماری مرضی ہے جہاں جائیں وہاں جائیں، ہماری مرضی ہے جو پہنے جو کھائیں پیئیں جہاں جائیں، ہم کو ٹوکنے والی یہ بھابھی کون ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر نند کا بھوجائے سے جھگڑا ہوتا ہے۔ اور بھوجائے کا نند سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ کہ مجھے باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا ہے، نوکرانی بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، اگر آج دب گئی تو یہ لوگ زندگی بھر دبائیں گے۔ یہ ہے بھوجائے کا جھگڑا۔ ساس کا جھگڑا دکھانے کے لیے جا رہا، بیٹے کی ماں میں ہوں، یہ کون ہوتی ہے مالک بننے والی، اس کا جھگڑا۔ اور شوہر کا جھگڑا دکھانے کے لیے جا رہا، میری ماں نے تو ہم کو ڈبا دیا، کہاں رشتہ کرا دیا،
ہم کہاں کرتے, دلی پنجاب میں کرتے, کتنا بڑھیا مال بھی ملتا, بلیٹ بھی ملتی, یہ ملتا وہ ملتا. ہم کو ہماری ماں نے برباد کر دیا. یہ شوہر کا جھگڑا ہے. یہ جھگڑا کیسے ختم ہوگا, یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. نند اگر اپنی بھوجائے کو بھوجائے نہیں بہن سمجھ لے, اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا. جس دن ساس اپنی بہو کو بہو نہیں بیٹی سمجھ لے, بیٹی کا رشتہ اتنا مقدس ہوتا ہے کہ اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا. جس دن یہ بہو اپنی ساس کو ساس نہیں اپنی ماں سمجھ لے, ماں کا رشتہ اتنا مقدس ہوتا ہے کہ اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا. جس دن شوہر یہ فیصلہ کر لے کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو, میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا, اسی دن شوہر کا جھگڑا ختم ہو جائے گا زندگی بھر کے لیے.